رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ اس آیت پر کچھ تفصیلی گفتگو ہم کر چکے ہیں کہ اس سے جو منکرین نزول عیسیٰ علیہ السلام کا جو استدلال ہے وہ کس طریقے پہ درست نہیں ہے۔ تو فرمایا اذ قال اللہ، اور یہاں سے ہم دوبارہ حاشیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اذ قال اللہ ظرف لمکر اللہ او خیر الماکرین، یعنی اذ قال اللہ میں جو اذ ہے یہ ظرف کس کا بنے گا، پہلے بھی ہم دیکھ چکے کہ بھئی وَمَكَرَ اللَّهُ اذ قال اللہ، بات واضح۔ آپ جانتے ہیں کہ اذ جو ہے جب اس کی نحوی حالت منصوب ہونا ہے ظرف زمان ہونے کی وجہ سے تو اس کا عامل تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تو اب عامل پیچھے ہم ڈھونڈتے ہیں، وہ کیا عامل ہوگا، وہ مکر اللہ ہوگا، یا واللہ خیر الماکرین میں جو مفہوم فعل پایا جاتا ہے وہ عامل بنے گا، کیونکہ عامل بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر ہونے یعنی فعل کا مفہوم پایا جائے۔ تو فرمایا او لمضمر، یا اس کا عامل ہوگا کوئی مضمر، مثلا وہ کیا ہے، مثل وقع ذالک، یہ کب ہوا، وقع ذالک اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک۔ اس کے بعد فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ای مستوفی اجلک، تمہاری اجل پوری کروں گا، یعنی ابھی تمہیں قتل نہیں کر سکیں گے، وہی وقت تبعی پر تمہیں فوت کروں گا، اس پر بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ ومؤخرک الی اجلک المسمى، بات واضح، عاصما ایاک من قتلہم، تمہیں تمہاری اجل مسمى تک مؤخر کروں گا تمہیں ان کے قتل سے بچا کے۔ او قابضک من الارض، یا میں تمہیں قبض کر لوں گا زمین سے، یعنی متوفی اب یہاں کس معنی میں ہے، حقیقی معنی۔ کہا کہ توفی کا جو لفظ ہے وہ موت کے معنی میں مجازی ہے۔ کیوں مجازی ہے؟ اس لیے کہ توفی میں قبض روح کی کا ہوتا ہے، اور توفی کا حقیقی معنی ہے پورا لے لینا۔ تو پورا تو اس وقت لیا جائے گا جب جسد اور روح سمیت اٹھا لیا جائے۔ تو اب یہاں ہو رہا ہے، بیان کر رہے ہیں کہ یہاں متوفی جیسے موت کے معنی میں ہے ہی نہیں، اور ہم نے کہا تھا کہ موت کے معنی میں بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے پچھلی تفسیر میں۔ اور ایک اور بات کیا کی تھی کہ بھئی واؤ جو ہے وہ مطلق جمع کے لیے ہوتا ہے، واؤ میں تقدیم و تاخیر ہونا ضروری تو نہیں ہے، یعنی انی متوفیک و رافعک میں لازماً توفی پہلے ہو اور رفع بعد میں ہو، یہ ترتیب واؤ سے اخذ بھی کی جا سکتی ہے۔ الواو لمطلق الجمع، جیسے میں نے کہا جاء محمود و حامد ما عرفنا من جاء اولا، محمود ام حامد نہیں پتہ، ایسا ہی ہے۔ تو فرمایا من توفیت مالی، اب یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ قابض کا من کہتے ہیں من توفیت مالی، یعنی جیسے میں نے اپنا مال پورا لے لیا۔ او متوفی کا نائما، یا میں تمہیں قبض کروں گا سوتے ہوئے، ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اس روایت میں ابن عباس کی اذ رویہ، آگے بتاتے ہیں اذ رویہ انہ رفع نائما، یا کیا مراد ہے، اب یہ صوفیہ کی تفسیر آ رہی ہے، وہ بھی ذکر کر دیتے ہیں، اب یہ تفسیر نہیں ہے۔ انی متوفی کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھے وفات دے دوں گا، حضرت عیسیٰ سے ہے نا کہ تم بورن اگین جس کو کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ سے یہ ہے نا کہ پہلے ایک دفعہ تمہیں اپنے آپ کو مارنا پڑے گا تو تم حقیقی زندگی حاصل کرو گے، اور وہ مارنا کیا ہے کہ تم اپنے اندر سے شہوات کو رخصت کرو۔ تو کہتے ہیں او ممیتک عن الشہوات العائقۃ عن العروج الی عالم الملکوت، یا تمہیں فوت کر دوں گا ان شہوات سے جو روکتی ہیں عالم ملکوت کی طرف عروج سے۔ عائقہ ہے وہ، آقا یعوقو کا مطلب روکنا۔ یہ ایک صوفیانہ مفہوم تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ بڑی دستقیاس بات ہے، تفسیر اشاری ہو سکتی ہے، یعنی ظاہر کو مانتے ہوئے اس طرح کی کوئی بات کسی کے ذہن میں آ جائے تو ٹھیک ہے، یہ تفسیر نہیں ہے۔ کرسچنز کافی اس طرح زیادہ نہیں بلیو کرتے؟ نہیں، ویسے تو کرسچن جو ہے وہ یعنی حقیقی موت پہ بلیو کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ڈیتھ ہوئی، اور جو یہاں پہ جو مینشن کیا کہ سوتے ہوئے کہ شہوت کو تم سے دور کر دیا، وہ ویسے ان کا تصور ہے، لیکن وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو ان کا پورا اس جگہ پہ تصور ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہی واز کروسیفائڈ، اور وہ فوت ہو گئے، اور پھر اس کے بعد 4 دنوں کے بعد انہیں اٹھایا گیا اور زندہ حالت میں اوپر لے گئے۔ یہ بھی بعض حضرات نے کہا ہے ہمارے ہاں، کروسیفائڈ کا نہیں، صلیب کا نہیں، وفات کا ذکر کیا، لیکن وہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر فوت ہو گئے تو صلیب پہ نہیں ہوئے تو پھر فوت کر کے اٹھا واپس بھی آنا ہے تو زندگی کھا لیا جائے، اور یہی قرآن مجید کا ظاہر ہے، قرآن مجید کا ظاہر یہی۔ دیکھیں یہ آ گیا، وہ قول آ رہا ہے، وہ قیلا، اب یہ قیلا کہہ کر جیسے اس کا ذوف بتا دیا، اماتہ اللہ 7 ساعات
ثم رفعه الى السماء واليه ذهبت النصارى. ٹھیک ہے، کہہ رہے یہ بھی کہا گیا کہ 7 گھنٹے کے لیے، 7 گھنٹے نہیں، ویسے وہ 4 دن کہتے ہیں، 7 گھنٹے کے لیے انہیں وفات دی، پھر انہیں آسمان پر اٹھا لیا، اور نصارہ کی رائے بھی یہی ہے. یہ غامدی صاحب کی نہیں، غامدی صاحب کی رائے پہ ہم نے گفتگو کی تھی کہ ان کی ایک یونیک رائے ہے. ان کی رائے یہ ہے کہ ان کی وفات ہو گئی، اور فرق کیا ہے، رفع آسمانی کا مفہوم یہ کہ ان کے جسد کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے تاکہ ان کے جسد کی یہود بے حرمتی نہ کر سکیں. واپس نہیں آنا نا، فوت ہو گئے. اصل میں نصارہ کا تھا دنیا میں زندہ ہوئے، وہ اپنے حواریوں کے پاس آئے بھی، انہوں نے آ کر کہا کہ میں جا رہا ہوں اور اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا، اور یہ بھی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر بھی دی، اور پھر اپنی سیکنڈ کمنگ کا بھی بتایا. ان کا خیال کیا ہے کہ وفات ہو گئی، اور وفات کے بعد ان کی قبر زمین پہ نہیں بنائی گئی، قبر ان کو جسد سمیت اٹھا لیا گیا، اب واپس نہیں آنا انہوں نے. نصارہ اور ہمارے درمیان جو کامن بات ہے وہ تو سیکنڈ کمنگ کی ہے، ان کے ہاں سیکنڈ کمنگ نامی کوئی شے نہیں ہے. ہاں نہیں، اس میں یہاں سے بھی استدلال ہے ان کا، اور پھر وہ سورہ مائدہ کی آخری آیت سے بھی استدلال ہے وہاں. حمام ابن منبہ میں ذکر نہ بھی ہو تو مطلب ہم نے یہ کب کہا ہے کہ صحیفہ حمام ابن منبہ جو ہے اس میں کوئی احادیث کا استقصاء کیا گیا تھا. ویسے بھی آپ دیکھیں ایک اہم بات یہ ہے کہ حضرت یہ جو آخری زمانے کی روایات ہیں نا، یہ صحابہ ان کو اس طرح نہیں لیتے تھے جس طرح اب ہم لیتے ہیں. یعنی ہمارا خیال یہ ہے نا کہ اب حضرت مہدی نے، ہمارے یہاں جیسے انتظار کسی کیفیت ہے، حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، حضرت مہدی نے آنا ہے، اور فلاں فلاں تو ہم آئیں گے تو اسلام کو غلبہ ہونا ہے. صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ اخبار دی ہے. اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں جو ابتداء میں احادیث کے ذخیرے یا زیادہ توجہ جیسے احکام کی طرف فقہ پھیل گئی ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں موطا امام مالک میں نہیں ہے، رام جیسا تو موطا امام مالک میں نہیں، تو ہم کہتے ہیں مطلب حدیث کا پہلا مجموعہ موطا امام مالک ہے. اب مطلب یہ اصول کیا محدثین کے ہاں چل سکتا ہے؟ چونکہ مدون پہلے مجموعے میں کوئی حدیث نہ ہو، لہذا اس حدیث کی کریڈیبلٹی کے بارے میں ہم تو کہیں گے کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اصل میں تو ہم نے سندی کو دیکھنا ہوتا ہے. اور پھر ہم کہیں گے موطا امام مالک پر اگر آپ غور کریں تو بنیادی طور پہ وہ کتاب بھی احکام کی ہے. یعنی شروع میں آپ دیکھیں کتاب المواقیت، میرے خیال پہلی کتاب موطا کی پہلی کتاب کتاب المواقیت، اوقات سے بات شروع ہو رہی ہے. مطلب یہ کہاں سے گفتگو شروع کی؟ ایمان کا ذکر بھی نہیں ہے، توحید کا ذکر بھی نہیں ہے، فنا کی کتاب المواقیت. ہم کہیں گے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ. اس لیے پھر آگے جا کے کہیں گے ہاں بخاری مسلم میں آ گئی ہیں، تو وہ ہلکی سی بات ہے. بخاری مسلم تو ویسی فارغ ہے تو تاریخی کتاب ہے. یعنی انڈین وہ جو انہوں نے کہا، مجھے نہیں پتا کیا کہا، میں نے صرف وہ دیکھا تھا کہ دین کی کتاب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی کتاب اگر اس معنی میں کہ ریویلڈ کوئی کتاب اللہ نے بھیجی ہے تو بخاری ایسی کتاب تو نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، تو انسانوں کا جمع کرتا ہے ایک مجموعہ. قرآن ایک ریویلڈ نازل شدہ کتاب ہے، تو دین کی کتاب ویسے تو قرآن ہی ہے، سیدھی سی بات. یعنی صحابہ یعنی سلفی حضرات کہتے ہیں نا، ان کے ہاں ایک جملہ مشہور ہے، ما لم يعرف البدریون من الدین فلیس بدین. تو اب ما لم يعرف البدری هل عرف البدریون صحیح البخاری مثلا. مطلب دین کی کتاب کا اس معنی میں تو کسی کو نہیں کہنا چاہیے کہ دین کی کتاب کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جیسے مسلمانوں کو کہا کہ کتاب اتار رہا ہوں، ایک صحیح بخاری اتار رہا ہوں، ایک صحیح ستر. سورس آف لا کے طور پر تو حدیث اب تو ہاں سورس آف لا کے طور پر اس کے لیے نہیں، وہ تو بالکل ان کا تو معاملہ وہ اس کو نا علم النبی کا ایک عنوان دیتے ہیں. یہ علم النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتاوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، اور اس کی بڑی اہمیت اپنے طریقے پہ بیان کرتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے استخفاف، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان دین بات جو پہنچتی ہے ان ساری چیزوں کے نتیجے میں وہ استخفاف کی ہے. انکار کہنا مشکل ہے، منکر حدیث کہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کچھ اعتبارات سے، لیکن استخفاف بالحدیث تو نظر آتا ہے. اخبار، ہاں ساری اخبار ہیں. اخبار کا مطلب ہے کہ جیسے تاریخ نقل ہوتی ہے، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، ہم بھی اسے خبر ہی کہتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں خبر کے ذریعے جب گمان غالب حاصل ہو جائے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ہمارے لیے حجت ہے قطعی. قطعی حجت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں قطعی طور پہ مکلف کیا گیا ہے گمان غالب پر عمل کرنے کا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے ہم نے اصول فقہ میں دیکھا تھا کہ اخبار واحد ضمنی ہے، امام صاحب نے المستصفیٰ میں یہ ذکر کیا تھا، لیکن
اخبار واحد و آحاد پر عمل یہ قطعی ہے، یعنی یہ اصول کہ اخبار آحاد پر عمل ہمیں کرنا ہے، اگر اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے اصولوں کے تحت، اب یہ عمل کرنا ہمارے لیے قطعی ہے، اعتقادی طور پہ وہ ضروری ہے لیکن عمل کے اعتبار سے قطعی ہے۔ مطلب سر یہ جو سیکنڈ کمنگ کا جو انکار کرے گا اس کے عقیدے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، منیمم لیول اس کا بدعتی کا ہے، منیمم لیول بدعت ہے، ہاں میکسیمم لیول کفر کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کو آپ کہاں رکھتے ہیں آپ؟ کس کو؟ جاوید احمد غامدی، دیکھیں یہ جو حکم ہے نا ان کا انکار مسیح، یہ ان مسائل میں سے ہے، انکار مسیح نہیں، انکار نزول مسیح، یہ ان مسائل میں سے ہیں جس میں تکفیر میں اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی متکلمین کچھ مسائل کی تقسیم کرتے ہیں کہ کچھ مسائل ہیں جو ایسے قطعی ہیں کہ جو ضروری بھی ہوتے ہیں، معلوم من الدین بالضرورہ ہے، ان کا انکار پر تکفیر ہونی ہوتی ہے، جو نہیں کرے گا اس کے ایمان میں مسئلہ ہو جائے گا۔ کوئی شخص کہے کہ یہ 3 نمازیں مانتا ہے پھر بھی میں اسے مسلمان ہی کنسیڈر کرتا ہوں، پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی، ماننے کی، تو ہم کہیں گے کہ جو اس کو مسلمان کنسیڈر کر رہا ہے اس کے ایمان میں بھی شک واقع ہو گیا، من شک فی کفرہ فقد کفر والا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ والے مسائل جو ہے نا یہ ہے تواتر معنوی کی قبیل میں سے، اس میں عموماً اہل سنت کا عمومی مزاج، تکفیر ہو سکتی ہے کچھ کرتے بھی رہے ہیں، عمومی مزاج عدم تکفیر کا، جیسے معتزلہ ہے، معتزلہ میں تواتر معنوی والی کتنی احادیث کا، بہت سی، عذاب قبر والی، اسی طرح رویت والی، ہمارے ہاں یہ متواتر ہے، اسی طرح متواتر معنوی ہے جس طرح نزول عیسیٰ کی روایات متواتر معنوی، لیکن ہم نے ان کی تکفیر نہیں کی، اکثر نے نہیں کی، کچھ نے کی بھی، تو اس لیے شاید عدم تکفیر زیادہ محتاط رویہ ہے۔ عدم تکفیر کیا ہے؟ وہ محتاط رویہ ہے، گمراہی ہے یہ ایک، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن کافر کہنا مشکل سا لگتا ہے، لیکن اگر کوئی کہے اجتہادی طور پر تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ مفتی محمد عبدہ اور رشید رضا اور شیخ شلتوت اور فرید وجدی بک اور فلاں فلاں سے پہلے کوئی بھی نہیں ہے۔ پچھلی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی صدی 20ویں صدی تھی، 20ویں صدی کی ابتدا سے پہلے آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے، کوئی بھی نہیں ملے گا، یہاں تک کہ غامدی صاحب کو بھی نہیں ملے گا۔ ہاں اصل میں عقیدہ تحاویہ میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو عقیدے کے طور پر نقل کی گئی لیکن ان کا انکار کفر نہیں، جیسے مثال کے طور پر مسح علی الخفین، اور مسح علی الخفین جیسے اہل بدعت سے اپنے آپ کو فرق کرنے کے لیے ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مسح علی الخفین کے مسئلے پر تکفیر ہو جائے گی اگر کوئی قائل نہیں ہے اس کا۔ تو کچھ مسائل ہیں جو اہل اسلام کے ہیں، کچھ ہیں اہل سنت کے امتیازی مسائل، وہ بھی ذکر کر دیے جاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم اب اس میں کہیں گے ہم نعتقد رؤیت الباری، ہم نعتقد رؤیت الباری عقیدے میں ڈالتے ہیں، لیکن کیا عدم رؤیت باری سے کفر لازم آئے گا کہ نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ رہے گا۔ تو ہاں صحابہ کرام کی فضیلت کا بالکل ہم ترتیب خلافت مانتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، لیکن اگر بالکل کوئی ترتیب نہیں مانتا تو کفر لازم تو نہیں آتا۔ افضلیت میں ہم لیکن حضرت ابو بکر کی افضلیت کا انکار کوئی کرے اور حضرت علی کو افضل سمجھے تو ہم کافر تو نہیں سمجھتے، اور بعض سلف میں ایسے لوگ رہے بھی ہیں، اگرچہ کہتے ہیں بعد میں اجماع واقع ہو گیا۔ خیر، تو یہاں فرمایا کہ وَإِلَيْهِ ذَهَبَتِ النَّصَارَى وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، یہاں کیا مراد ہے؟ إِلَى مَحَلِّ كَرَامَتِي وَمَقَرِّ مَلَائِكَتِي، ٹھیک ہے، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا مراد ہے کہ میں تمہیں کافروں سے پاک کروں گا؟ کہتے ہیں من سوء جوارہم، جوار کیا ہے؟ پڑوسی، یعنی تم نکال کے لے جاؤں گا تمہیں، او قصدہم، یا جو تمہارے بارے میں برے برے ارادے کر رہے ہیں وہ ان سے تمہیں بچا لوں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کیسے فوق ہوگا؟ دیکھیں ہمیشہ ہمارے علماء فوقیت کو حجت میں پہلے بیان کرتے ہیں، حقیقی فوقیت وہی ہوتی ہے اور سیف بعد میں آتا ہے، تو کہا نا جاعل الذین اتبعوک فوق، ما المراد بالفوقیہ؟ کہتے ہیں یغلبونہم بالحجۃ او السیف فی غالب الامر، کیونکہ سیف سے غالب الامر میں ہوتا ہے، حجت سے ہمیشہ اسلام غالب رہے گا، سیف سے ہمیشہ نہیں رہتا غالب الامر میں، صحیح کہ عموماً اسلام غالب رہے گا سیف سے۔ تو یہ جو غالب الامر ہے نا یہ متعلق بالحجہ کا نہیں ہے، یعنی یغلبونہم بالحجۃ او السیف فی غالب الامر،
اچھا ومتبعوہ، کون ہے حضرت عیسیٰ کے متبع؟ من آمن بنبوتہ من المسلمین والنصارى، جو ان کی نبوت پر مسلمان اور نصارہ اعتقاد رکھتے ہیں. یہاں یہ بھی بتا دیا کہ وہ نصارہ جو یؤمنون بنبوتہ، جو اس کی نبوت، ان کی نبوت پر اعتقاد رکھتے ہیں، نہ کہ الوہیت پر. حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے یہاں کہ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین، سے مراد امت محمدیہ ہی ہے بس، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے پیروکار نصارہ نہیں ہیں فرماتے ہیں. اللہ اعلم. ہاں فیکسر الصلیب تو آخری زمانے میں بالکل، کیونکہ صلیب تو ان کے صلیب والے لوگ انہیں نبی تھوڑی مانتے، وہ تو انہیں خدا مانتے. تو فرمایا وَإِلَى الْآن، اب یہ حضرت امام رضوی کے زمانے تک کی بات ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں وَإِلَى الْآن لَمْ يُسْمَعْ غَلَبَةُ الْيَهُودِ عَلَيْهِمْ، کہہ رہے ہیں ابھی تک نہیں سنا گیا کہ ان لوگوں پر یہود کو کبھی غلبہ حاصل ہوا. وَلَمْ يَتَّفِقْ لَهُمْ مُلْكٌ وَدَوْلَةٌ، اور ابھی تک انہیں کوئی ریاست اور مملکت حاصل نہیں ہوئی. اب ہو گئی تھوڑی سی، مطلب تھوڑی دیر کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ مختی طور پہ تو یہ مطلب جیسے وہ ہے، اور ابھی بھی انہیں کہاں حاصل ہوئی ہے. مطلب سیکولر لوگ بیٹھے ہوئے سارے، جو وہ ہیں جو حقیقی یہودی کو زائنسٹ ہیں، جی بالکل ایک سیکولر اور پولیٹیکل ایجنڈا ہے سارے کا سارا. اور بہت سے جو اشکنائزیز بھی کہتے ہیں نا، کیونکہ یہ اصل میں جیسے نسلی طور پہ بھی یہودی نہیں، یہ تو ایسٹرن یورپ کی کچھ اقوام ہیں کہ جو کنورژن ہو گئی تھی اور پھر یہ یہودی بن گیا، تو اصلی یہودی بھی نہیں ہے یہ لوگ. نتن یاہو صاحب کے والد صاحب ادھر تھے، آپ کو معلوم، یہ کراچی میں رہتے تھے، تو یہیں سے ہجرت کر کے گئے. جب یہ بنا تو یہ پاکستان بننے کے جیسے 1947 میں 48 میں ان کے والدین گئے یہاں سے کراچی سے نتن یاہو صاحب کے، اور 1950 یا 51 میں ان کی وہاں پیدائش ہوئی. یہ پاکستانی نہیں، والدہ ہاں پاکستانی اوریجن، انڈین تو پاکستان کو پاکستانی رہ جاتا ہے. ان کے ہاں بھی والد صاحب کراچی میں کافی یہودی فیملیز رہا کرتی تھی، ان میں سے ایک فیملی ہے یہودی. مطلب یہ کوئی کنسپریسی تھیوری نہیں ہے، ایسے ہی ہے، کراچی سے ہی گئے. نہیں وہ پیدا وہی ہوا، یہ نہیں، اس کے والدہ ہیں 48 میں. ہاں کر سکتا جی. ہاں یہ لاسٹ شاید پتہ نہیں کوئی ہے 12واں قبیلہ، اللہ عالم، ہم مل کے ہوگا. یہ احمد نیا روڈ پہ جو وہ پارسی کالونی ہے جس کو بھی ویسا قرار دیا گیا. اچھا بہت بڑے بڑے بندوز ہیں، ان کی سیل پر یہ بند ہوئی ہے، اور یہ اس وقت کی ریٹ تھی یہ یہودی. ثم الی مرجعکم الضمیر لعیسیٰ علیہ السلام ومن تبعہ ومن کفر بہ. کہہ رہے ہیں الی مرجعکم میں ضمیر حضرت عیسیٰ، ان کے پیروکاروں اور جنہوں نے انکار کیا ان سب کی طرف جا رہی ہے، تم سب میرے پاس آ جاؤ گے. وغلب المخاطب علی الغائبین، یہ کیوں نہیں کہا کہ ثم الی مرجعہم، سب کے سب بعد میں آنے والے جو غائب، تو کہا کہ بھئی جو غائب ہیں ان پر مخاطبین کو غالب کیا تو ضمیر ان کی استعمال کریں. کیا فرمایا وغلب المخاطب علی الغائبین ہیں. اچھا آپ کے یہاں مخاطبین ہے، یہی بہتر ہے، میرے یہاں مخاطب ہے فقط. تو فرمایا فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. ٹھیک ہے، من امر الدین، یہ بڑی اہم بات ہے. وہاں ہر شے کا فیصلہ نہیں ہونا، اختلاف جو دین کے قطعی مسائل میں ہوا ہے، امور دین میں، اس میں بتا دوں گا کہ حق کیا تھا باطل کیا تھا. فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین. ترجمہ واضح. واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم تفسیر للحکم وتفصیل له. ٹھیک ہے، یہ اللہ جو حکم فرمائے گا اس کی تفصیل کیا ہے، کیونکہ اما حرف تفصیل ہے. تو اما الذین کفروا اور اما الذین آمنوا. وقرأ حفص فیوفیہم، یہ جو یہاں ہمارا تو یہی قرات پڑھی فیوفیہم اجورہم، تو گویا باقیوں نے کیا پڑھا فنوفیہم اجورہم. یعنی ہماری قرات جو ہے وہ غائب کے صیغے کے ساتھ ہے، باقیوں کی قرات تکلم کے صیغے کے ساتھ. واللہ لا يحب الظالمین تقریر لذلک، اسی فیصلے کی تقریر ہے، اس کے ادلہ کا بیان. تقریر کس کو کہتے ہیں؟ تقریر المسئلہ کا مطلب ہے کہ بھئی اس کی دلیل بیان کرنا.
تو بھئی یہ کیوں ایسا ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اللہ لا يحب الظالمین. تو قیامت کے دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. ذالک، تو فرمایا یہ ذالک کیا ہے؟ اشارۃ الی ما سبق من نبأ عیسیٰ وغیرہ وہو مبتدا. اب یہ کئی اس کی نحوی حالتیں آئیں گی. کہتے ہیں ذالک جو ہے اس میں اشارہ تو حضرت عیسیٰ اور ان کے سوا جو اخبار گزر چکی ان کی طرف ہے، اور ذالک مبتدا ہے، اور خبر کیا ہے اس کی؟ نتلوہ علیک. ٹھیک ہے یہ اچھا. وقولہ من الآیات، آگے آ رہا ہے ذالک نتلوہ علیک من الآیات. حال من الہا، یہ حال ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو شبہ جملہ ہوتا ہے جار مجرور، یہ حال بن جاتا ہے. حال بننے سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے جیسے آپ حال محذوف مان کر اس کا متعلق بنا دیتے ہیں، یعنی آپ کہیں گے ذالک نتلوہ علیک کائنا من الآیات. وہ عموماً حال محذوف کیا ہے؟ کائن یا کائنتا، یعنی حال کونہا من الآیات. بلکہ یوں کہیں ذالک نتلوہ علیک حال کونہ، ہی کی ضمیر واپس ہو کی طرف جا رہی ہے، حال کونہ من الآیات. بات واضح؟ تو فرماتے ہیں من الآیات حال من الہا، ہاں سے مراد وہ ضمیر ہے یہاں غائب کی. وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الْخَبَرُ وَنَتْلُوهُ حَالًا. کہہ رہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذالک کی خبر ہو من الآیات، یعنی مبتدا کیا ہے؟ ذالک، من الآیات کیا ہے؟ خبر ہے، اور پھر یہ نتلو کیا ہے؟ یہ حال بنے گا. اچھا یہ حال کیسے بنے گا؟ کیونکہ حال کے لیے ضروری ہے نا کہ ذوالحال بھی ہو، اور پھر جیسے ذوالحال کے سوا عامل ہونا ضروری ہے. حال کا عامل کیا ہوگا؟ فعل ہوگا نا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جب بھی آپ حال بناتے ہیں نا تو جیسے اسم کا حال ہوگا تو اس میں عامل کسی فعل کا مفہوم ماننا پڑتا ہے. تو اب کیا فرماتے ہیں؟ وَنَتْلُوهُ حَالًا عَلَىٰ أَنَّ الْعَامِلَ مَعْنَى الْإِشَارَةِ. کہہ رہے ذالکہ کے اندر جب آپ کہتے ہیں ذالکہ تو اشیرو کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ معنی الاشارہ ہے کہ نہیں اس کے اندر؟ نہیں، اشیرو ہے نا. ذالکہ جب میں ذالکہ اشیرو الی الآیات تو فعل کا مفہوم ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ نتلوہ حالا علی ان العامل، عامل کیا ہے؟ معنی الاشارۃ. وہ جو ذالکہ کے اندر اشارہ کا مفہوم پایا جاتا ہے وہ عامل بنے گا کس کا؟ جو میں نے عرض کیا نتلوہ کا. دیکھیں آپ کیسے بنے گا؟ ذالک من الآیات، اور ذالکہ کا حال کیا بن رہا ہے؟ ذالک من الآیات حال کونہ نتلو. ذالک من الآیات حال کونہ نتلو. ایک ہی بات میں تھوڑا سا فرق پڑ جائے گا. یعنی آپ دیکھیں ترجمے میں ہر اعتبار سے تھوڑے سے آپ کو اردو ترجمے میں کچھ فرق کرنا پڑے گا اگر آپ نحوی ترکیب جو بھی لے رہے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَن يَكُونَا خَبَرَيْن. اچھا اس کی اگلی ترکیب کیا ہے؟ ذالک نتلوہ اور ذالک من الآیات. نتلوہ پہلی خبر اور من الآیات جو ہے وہ خبر ثانی، تو دونوں ہی کو خبر بنایا. پہلے میں ہم کیا کر رہے تھے؟ ایک خبر ہے دوسرا حال ہے. اب حال کون سا اس میں اختلاف ہو گیا، پہلا یا دوسرا؟ اور اگلی ترکیب کیا ہے کہ بھئی ذالکہ میں ذالکہ کی یہ دونوں خبریں ہیں. تو فرمایا وَأَن يَكُونَا خَبَرَيْنِ. اچھا ایک اور ترکیب کیا ہے؟ وَأَن يَنْتَصِبَ بِمُضْمَرٍ يُفَسِّرُهُ نَتْلُوهُ. یہ جو من الآیات ہے کہتے ہیں ہو بھی سکتا ہے یہ ویسے تو جار مجرور ہے لیکن حالت کے اعتبار سے ہو منصوب، یعنی من الآیات کی بات ہو رہی ہے. ذالک نتلوہ علیک من الآیات. اچھا اگر یہ منصوب ہے تو اس کو نصب میں لے جانے والی شے کیا ہے؟ مضمر. ٹھیک ہے وہ مضمر ہے. اچھا کیا ہے وہ؟ یفسرہ نتلو، جس کی تفسیر نتلو سے ہو رہی. آپ کہیں نتلو کو کیوں نہیں مان رہے؟ اس لیے کہ نتلو کا تو مفعول بھی آ گیا نا، جس کو جب آپ منصوب علی الاشتغال کہتے ہیں، جیسے آپ کہیں والسماء بنیناها، تو آپ والسماء کو مفعول بھی مقدم نہیں مان سکتے نا. ہاں کیوں نہیں مان سکتے؟ اس لیے کہ بنیناها کے بعد مفعول بھی تو اس کا آ رہا ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں بنینا، ہم کہیں گے کہ بھئی والسماء منصوب بفعل مضمر یفسرہ ما بعدہ. ما بعدہ کیا ہے؟ والسماء بنیناها، تو ہم کہیں گے بنینا السماء بنیناها. تو اسی طرح یہاں کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ ان ينتصب بمضمر یفسرہ نتلو، تو وہ نتلو ہی ہوگا. یعنی ذالک نتلوہ علیک نتلو من الآیات. تو اب من الآیات کیا ہو جائے گا؟ منصوب ہو جائے گا بمضمر یفسرہ نتلو، محل منصوب. بالکل اس کا نصب جو ہے وہ محلی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مطلب کافی ساری ترکیبیں انہوں نے نقل کرتی ہیں. ہر ترکیب کے اعتبار سے آپ جا کے غور کریں کہ اردو میں ترجمہ کیا ہوگا.
والذکر الحکیم فرماتے ہیں والذکر الحکیم سے کیا مراد ہے؟ المشتمل علی الحکم، ایک تو مراد ہے کہ حکیم ہو حکم سے یعنی حکمت سے، تو پھر ہوگا کہ اس کے اندر حکمت ہے۔ حکیم احکام سے بھی تو ہو سکتا ہے بمعنی محکم پختہ یعنی، تو پہلا معنی حکمت سے لیا تو کہا المشتمل علی الحکم حکم، اور پھر کہتے ہیں اول محکم الممنوع ان تطرق الخلل الیہ یرید به القرآن، کہہ رہے ہیں یا مرادو کہ اتنا زبردست محکم ہے اور ممنوع ہے اس بات سے کہ کوئی خلل اس کی طرف وارد ہو سکے۔ تو اب یہ ذکر الحکیم محکم سے ہو جائے گا، اور پہلی رائے کے مطابق ذکر الحکیم حکمت سے ہو جائے گا، اور اس سے مراد اللہ قرآن لے رہے ہیں وقیل اللوح، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اصل میں کلاس ہے میری، وہ میں نے کل ایک خدشہ ظاہر کیا تھا نا، وہ ہو گیا خدشہ پورا، عاطف صاحب نہیں ہے تو میں کلاس لوں گا، تو انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے آگے۔ سر وہ پلان کر لیجیے گا